أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ اور وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے۔ تم بہت سخت بےہودہ بات زبان پر لائے ہو، قریب ہے اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کا الزام لگایا ہے۔ رحمان اور رحمان کے شایع نشان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائیں۔ مشرکین کا ایک موقف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، فرزند ہے، اور یہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ خود اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ بیٹے اور بیٹی سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے لیے ولد اور فرزند کا قائل ہونا، اللہ کی طرف کسی کے فرزند ہونے کا نسبت دینا، یہ شان الہی میں نہایت گستاخی ہے، انتہائی گستاخی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق کے صفات کے ساتھ متصف کر دیا۔ اپنی مخلوق کے اندر موجود باتوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا، یہ اللہ کی شان میں انتہائی گستاخی ہے۔ ان میں خصوصی طور پر اولاد اور فرزند کا الزام لگانا کہ اللہ کی اولاد ہے، فرزند ہے۔ اللہ کے لیے فرزند ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جز ہے، ان سے منفصل ہو گیا۔ انسان کی اولاد جو ہے اس طرح وجود میں آتی ہے کہ وہ انسان کا حصہ ہوتا ہے جو انسان سے منفصل ہوتا ہے، اور پھر وہ اولاد ہے۔ اور اگر انسان کا حصہ نہیں ہے، منفصل شدہ حصہ نہیں ہے، وہ اولاد نہیں کہلاتا ہے نا، وہ اولاد نہیں، اور کوئی رشتہ ہوتا ہے، اولاد نہیں۔ اولاد اس کو کہتے ہیں جو انسان کا حصہ ہو۔ اولاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے، مرکب ہے، اور اللہ کے ایک جز جو ہے اللہ سے منفصل ہو کر کے اللہ کے بیٹیاں ہو گئی، بیٹے ہو گئے، کیا ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان میں نہایت گستاخی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے ان اوصاف کو ثابت کرنا جو اس کے مخلوقات کے اندر ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، نہایت گستاخی ہے، خواہ اولاد کر کے الزام لگائے یا کسی اور چیز کا۔ قرآن مجید میں اس قسم کے آیات موجود ہیں۔ مثلا بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیدہ لما خلقت بیدی، جس کو میرے دونوں ہاتھوں نے بنایا ہے۔ ہاتھ اللہ کے لیے قرآن میں کہا ہے، ہاتھ۔ اور اسی طرح اور بھی ہے آیات ہیں جو اللہ کے لیے ہاتھ کی طرح وہ کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ کے لیے یہ ہے۔
پھر ہمارا جو امامیہ کا جو تصور توحید ہے، تصور توحید، امامیہ کا جو تصور توحید ہے، اس کے تحت اللہ کے لیے مخلوقات کے اوصاف میں سے کسی بھی وصف کا نسبت دینا شان الہی میں جسارت ہے اور توحید کے منافی ہے۔ وہ ید جو کہا ہے، ید سے مراد قوت ہے، عربی محاورہ ہے۔ ید قوت طاقت کو کہتے ہیں، احسان کو کہتے ہیں، لہو علیہ یدن کہتے ہیں، اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ یہ عربی محاورے میں ہے، قرآن میں ہے کہ اس دن پنڈلی کھول لی جائے گی اور سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ تو کچھ اسلامی مکاتب ہیں، ان کا بدقسمتی سے یہ موقف ہے توحید کے بارے میں، وہ بہت بڑے موحد ہیں، ہم مان لیتے ہیں آپ موحد ہیں، آپ شرک کے خلاف ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ ہیں، آپ خود قائل ہیں الید موجودۃ والکیف مجہول، آپ اس وقت قائل ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ہاتھ کس قسم کا ہے وہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کی ساق پنڈلی ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، لیکن وہ کس قسم کی پنڈلی ہے، والکیف مجہول، یہ کر کے یہ شان الہی میں گستاخی کرتے ہیں۔ مخلوقات کی چیزیں اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور قائل ہیں اور کہتے ہیں پنڈلی ہے، ہاتھ ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہاتھ سے مراد جو ہے وہ قوت و احسان ہے، پنڈلی سے مراد پنڈلی کھولنا جو ہے وہ ایک مشقت اور ایک کشف و ساق مشکل میں مبتلا ہونا۔ یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن وہ مشکلات سے دو چار ہوں گے اور پھر سجدے کے لیے کہیں گے تو وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، چونکہ دنیا میں وہ جب سالم تھے سجدہ نہیں کرتے تھے، جب سالم تھے سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ قرینہ ہے عن ساق غیر سالم سے عبارت۔ ہمارا تصور توحید میں اصلا گنجائش نہیں ہے مخلوقات کی کسی صفت کو اللہ کی طرف منسوب کریں، کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے نہیں کہتے ہم، جی اللہ کے لیے ساق ہے نہیں کہتے ہم، ساق سے مراد یہ ہے، ہاتھ سے مراد یہ ہے، یہ محاورہ ہے، عربی محاورہ ہے، اور بہت سے عربی محاورے ہیں قرآن مجید میں، وہ سب تمام مفسرین، تمام مکاتب فکر والے اس کو اس محاورے کے مطابق لیتے ہیں، نہ تحت لفظی معنی کے مطابق لیتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے، بات لمبی ہو جائے۔ یہاں ایک ہمارا جو تصور توحید ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوقات کے صفات میں سے کسی صفت کو اللہ کے لیے ثابت نہیں کرتے، اس کو خلاف شان الہی سمجھتے ہیں، خلاف شان الہی۔ حتیٰ کہ آپ کے اور ناظرین میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے یہ معلومات بھی ہم دے دیں آپ کو کہ یہ صفات کے قائل ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے، صفات ثبوتیہ ہیں، آپ صفات ثبوتیہ ہیں۔ اللہ حی ہے، قادر ہے۔ اللہ کی جو اوصاف ہے، صفات ہیں، ان صفات کو ہم زائد بر ذات نہیں مانتے۔ اللہ کو قدرت حاصل ہے نہیں کہتے، اللہ کو زندگی حاصل ہے نہیں کہتے۔ یہ شان الہی میں گستاخی ہے کہ اللہ کو قدرت حاصل ہے، یعنی اللہ کو قدرت حاصل ہو گئی، مل گئی، شان الہی کے خلاف ہے۔ صفت کو موصوف سے زائد سمجھنا، آپ ابھی متوجہ نہیں ہوئے ہوں گے، صفت اور موصوف دو چیزیں نہیں ہیں، ہمارے لیے دو چیزیں ہیں۔ مجھے علم حاصل ہے، یہ درست ہے میرے لیے، مجھے قدرت حاصل ہے، مجھے زندگی حاصل ہے، یہ درست ہے میرے لیے،
کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے پاس یہ قدرت نہیں تھی، ایک وقت ایسا تھا میرے پاس یہ زندگی نہیں تھی، ایک وقت ایسا تھا میرے پاس یہ قدرت نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں تو یہ صفات میرے ذات کے علاوہ ہیں، میرے ذات پر زائد ہیں، یہ اوصاف مخلوقین ہیں۔ خدا کو اس کے ساتھ متصف کرنا شان الہی میں جسارت ہے۔ مخلوق کے لیے صفت اور موصوف اور ہے، مخلوقات کے لیے صفت اور موصوف اور ہے، زائد بر ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے صفت اور موصوف اور نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو علم حاصل ہے، اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ عالم بعلم قادر بقدرت، نہ، قدرت اور قادر خدا دو چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی آپ شاید متوجہ نہیں ہوئے ہوں، میں ابھی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ذات اور صفات جو ہے وہ دو نہیں ہے، دو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں چار جفت ہے، چار جفت ہے، چار کو جفت حاصل ہو جاتے ہیں، پہلے چار وجود میں آتا ہے، بعد میں اس کو جفت ملتا ہے، یا چار وجود میں آتا ہی جفت کے ساتھ، جفت کے بغیر چار کا تصور ممکن نہیں، چار چار نہیں ہوتا جب جفت نہیں ہے، جفت چار کے لیے زائد بر ذات نہیں ہے۔ مثال، جفت چار کے لیے زائد بر ذات نہیں ہے، چار کو جفت حاصل ہو گیا، یعنی چار جو ہے جفت سے زائد چیز کا نام نہیں ہے۔ ذات جفت ذات چار متصف ہے جفت کے ساتھ، نہیں کہ جفت اور ہے چار اور ہے، زائد ہے، زائد نہیں۔ عیناً چار جفت ہے، چار عیناً جفت، عیناً چار ہے، زائد بر ذات نہیں ہوتا کہ پہلے چار آ گیا وہ جفت نہیں تھا، بعد میں اس کو جفت حاصل ہو گیا، وہ جفت کے ساتھ متصف ہو گیا۔ چار قابل تصور تھا پہلے بغیر جفت کے، اور بعد میں اس کو اللہ کی ذات قابل تصور ہے بغیر قدرت کے، بغیر علم کے، بغیر حیات کے، اصلاً ناممکن ہے۔ قابل تصور اللہ تعالیٰ کی ذات عبارت ہے ان تمام اوصاف کے ساتھ، زائد بر ذات نہیں ہے۔ ہمارا تصور توحید، شیعہ امامیہ کا تصور توحید، میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ تصور توحید اللہ کی وحدانیت کے اوپر جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اس قسم کا تصور توحید نہیں ہے، کسی کے پاس تصور توحید نہیں ہے کہ صفت تک کو زائد بر ذات نہیں سمجھتے، عین ذات ہے۔ اوصاف صفات ثبوتیہ اللہ تعالیٰ جن اوصاف کے ساتھ متصف ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عین ذات ہے۔ ٹھیک، ہم یہ کہتے ہیں کہ صفت عین ذات نہ ہونا مخلوقات کی صفت ہے، مخلوق کے لیے اوصاف صفت جو ہے وہ بعد میں اس کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ مثلا ہم عالم ہوتے ہیں بعلم، قادر ہوتے ہیں بقدرت، حی ہوتے ہیں بحیات، مخلوق، یہ مخلوقات کی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا توحید کے منافی ہے، یہ مخلوق کی صفت ہے۔ دوسری چیز جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حاسہ بصر میں نہیں آ سکتا، اللہ جو ہے وہ حاسہ بصر میں، حاسہ بصر کی محدودیت میں نہیں آتا۔ خدا کو اگر آپ دیکھ لیں تو پھر آپ کے حاسہ بصر کی محدودیت میں آ جائے گا نا۔ خدا کو دیکھ لیا آپ نے، اس کا مطلب جو ہے وہ خدا جو ہے ایک طرف ہے۔ کس طرف خدا کو آپ نے دیکھا؟ جب میں مغرب کی طرف رخ کیا ہوا تھا، مغرب کی طرف اللہ کو دیکھا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ مغرب کی طرف ہے،
آپ نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو خواہ دنیا میں ہو یا قیامت میں ہو، یہ بات بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالاتر ہے کہ آپ کے حاسہ بصر کی محدودیت میں آ جائے، یہ بھی شان الہی کے خلاف ہے، یہ بھی اوصاف مخلوقین۔ جی، حاسہ بصر کی محدودیت میں لے آنے کا تصور خواہ دنیا ہو یا آخرت، ہم اللہ تعالیٰ کو حاسہ بصر کی محدودیت میں لانے کے قائل نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ رؤیت کس سے متحقق ہوتی ہے؟ روشنی پڑتی ہے اس مرئی پر، اور اس کی روشنی جو ہے منعکس ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے ساتھ، پھر رؤیت متحقق ہوتی ہے۔ اور اگر روشنی آپ کی آنکھوں کے اوپر پڑے اور مرئی پر نہ پڑے تو وہ چیز نظر نہیں آتی، چیز تاریکی میں ہے، یہ آپ کی آنکھیں روشنی میں ہیں، ٹھیک ہے، چیز نظر نہیں آتی نا۔ اور اگر وہ چیز جو ہے روشنی میں ہے اور آپ کی آنکھیں تاریکی میں ہیں، پھر بھی نظر آ جائے گی وہ، یہ اس لیے کہ وہ وہاں سے روشنی آپ کی آنکھوں کی طرف منعکس ہونا ہے، یہ آپ کی آنکھوں سے روشنی وہاں کی طرف منعکس نہیں ہونا ہے، مرئی کے اوپر روشنی پڑنا چاہیے، پھر آپ بہرحال یہ بھی اولاد کا قائل ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ شان الہی میں نہایت گستاخی ہے، انتہائی گستاخی ہے۔ اسی طرح کی باقی جو اوصاف مخلوقین ہیں ان میں سے کسی صفت کا اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ شان الہی میں نہایت گستاخی ہے۔ جی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کس قدر گستاخی ہے شان الہی میں کہ اولاد کا نسبت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت سخت بےہودہ بات منہ پر لائے ہیں۔ اد کہتے ہیں بہت سخت بےہودہ کو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ الزام، یہ گستاخی شان الہی میں، یہ ضمیر کائنات کے لیے قابل تحمل نہیں۔ دیکھو یہ قرآن کی تعبیر دیکھو، کائنات کے ضمیر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس سے آسمان جو ہے وہ قریب ہے کہ پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں۔ ٹھیک ہے، ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے ولد کا ادعا کیا ہے۔ یہ کائنات کا ضمیر، کائنات کا وجدان اس اہانت کو، اللہ تعالیٰ کی شان میں اس گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ انسان یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ یہ آسمان اور زمین برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ انسان بدتر ہے، اس کے پاس ضمیر مردہ ہے، اس کا وجدان نہیں ہے۔ وہ ہے نا سورہ بقرہ میں کہا ہے کہ یہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ پتھر سے بھی بدتر ہیں، کہ بعض پتھر جو ہے وہ پھٹ جاتے ہیں، وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ یہ تو اصلاً اس کا دل تو شق نہیں ہوتا، کسی بات کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ یہ انسان پتھروں سے بھی بدتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس قسم کی گستاخانہ نسبت دیتے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے کہ اللہ کسی کو بیٹا بنائے اپنا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ تعالیٰ اور کائنات کے تمام چیزوں کے درمیان میں ایک رشتہ ہو سکتا ہے، اگر وہ عاقل ہے، مکلف ہے، تو رشتہ عبودیت ہو سکتی ہے، نسبت، ایک نسبت عبودیت۔ الا آتی الرحمن عبدا، دیکھو پورے کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض
الا آت الرحمن عبدا، جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے وہ اس رحمان کے حضور صرف بندے کی حیثیت سے پیش ہوگا، نہ اولاد کی حیثیت سے، نہ کسی اور چیز کی حیثیت سے، بندہ ہوگا۔ کوئی ہستی، کوئی مکلف موجود ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بالاتر کوئی اور نسبت رکھتا ہو، نہیں رکھتا۔ سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نسبت میں آتے ہیں۔ اگر کوئی نبی العظم پیغمبر ہے، نبی ہے، امام ہے، وہ عبودیت کی منزل کے بعد کی بات ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، عبودیت کے منزل پر آتے ہیں، پھر اس کے بعد رسول بنتے ہیں، اس کے بعد العظم نبی بنتے ہیں، امام بنتے ہیں۔ اگرچہ وہ لولا کلمہ خلقت الافلاق ہے، جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان علینا للہدی، ہدایت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور رسالت معاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت للعالمین ہے، اور ہدایت ہے عالمین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے ہدایت فراہم کرنا، اور یہ ہدایت فراہم کرنے والی ذات نہ ہوتی تو کائنات کا خلق کرنا عبث ہوتا، لولا لما خلقت الافلاق۔ اس کو بھی کیا نسبت ہے اللہ سے؟ عبد، جی، پھر بھی عبد ہے، درست ہے لولا لما خلقت الافلاق، درست ہے رحمتا للعالمین، درست ہے نذیرا للعالمین، لیکن عبد، الا آت الرحمن عبدا، عبودیت سے بالا تر پھر بھی نہیں ہے۔ رحمت للعالمین ہے، لولا لما خلقت الافلاق ہے، لیکن عبودیت سے بالا تر نہیں ہے۔ الا آت الرحمن عبدا، کوئی اور نسبت نہیں ہے۔ یہ مکلفین کے سلسلے میں ہے، باقی ایک نسبت ہوتی ہے خالق و مخلوق کی نسبت ہے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا، اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں شمار کر رکھا ہے۔ یہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کس نے گستاخی کی ہے؟ گستاخی کرنے والے کتنے لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شمار سے باہر نہیں جا سکتا۔ کوئی رہ جائے، ہوتا ہے انسان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، کسی مجرم کا نام درج کرنا رہ جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کی جان چھٹ جاتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، اللہ کی شمارش سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب کو، ان تمام مجرمین کی اللہ تعالیٰ کے ہاں شمارش ہے، اور اس شمارش سے وہ بیرون نہیں جا سکتا، اس اللہ کی پکڑ سے وہ باہر رہ نہیں سکتا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے سامنے تنہا حاضر ہونا ہے، فردا، نہ اس کے قوم و قبیلہ اس کے ساتھ ہوں گے، نہ اس کے دوست یار اس کے ساتھ ہوں گے، نہ اس کے رعیت وعیت وغیرہ اس کے ساتھ ہوں، کوئی نہیں ہوگا، اکیلا اس کو حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ یہاں مشرکین کا جو سب سے بڑا جرم ہے، جو ضمیر کائنات کے لیے بھی قابل تحمل نہیں ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی اس کائنات میں سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا نسبت دینا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے شان الہی میں، اور ان کا انجام بھی بتا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان کے مقابلے میں، ان الذین آمنوا،
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے رحمان ان قریب دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ ایک ان لوگوں کے مقابلے میں دلوں میں محبت پیدا کرے گا۔ عموماً ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، عذاب کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مومنین کا ذکر آتا ہے تو ان کے لیے جنت کا ذکر ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں طریقہ ایسا نہیں ہے، ادھر جو مشرکین ہیں ان کے لیے جہنم کا ذکر نہیں کیا، عذاب کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ ضمیر کائنات کے لیے بھی قابل تحمل نہیں ہے، اور ان کو میرے سامنے اکیلا حاضر ہو کر کے اس جرم کا جواب دینا، اتنا کہہ دیا۔ جہنم جائیں گے، خالدین فیہا، اس میں جہنم میں یہ عذاب ہے وہ عذاب ہے، نہیں کہا۔ اس کے مقابلے میں ارشاد ہوا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور صالح اعمال بجا لائے ہیں ان کے لیے جنات نعیم ہے، درجات ہے، حور العین ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کہ محبت پیدا کرے کہ وہ محبوب خلائق ہو جائیں گے، وہ مخلوق خلائق ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے، اس دعا میں وَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اپنی اولاد کے بارے میں کہا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اولاد کے بارے میں دعا کی تھی، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف پھیر دے، دلوں کو میرے اولاد کی طرف پھیر دیں۔ حضرت ابراہیم کی یہ دعا تھی اولاد کے لیے۔ ٹھیک، روایات ہے تقریباً متعدد طرق سے روایت ہے، ابن عباس راوی ہے، عبداللہ ابن مسعود راوی ہے، دیگر 5-6 جابر ابن عبداللہ انصاری راوی ہیں، 5-6 راوی ہیں کہ یہاں پر اس آیت سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سیجعل لهم الرحمن ودا، علی کی محبت لوگوں کے دلوں میں خداوند عالم جو ہے وہ قرار دے گا، محبت پیدا کرے گا، جیسا کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ اس کے مقابلے میں مشرکین کی اس عظیم شرک کے مقابلے میں جو کائنات کی ضمیر وجدان کے لیے قابل تحمل نہیں ہے، اس مومن کا ذکر آتا ہے جس کے محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ 5-6 سے زائد اصحاب جو ہے اس کے راوی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث طرق، کئی طریقوں سے، کئی اسناد سے یہ روایت ثابت ہے کہ یہ علی بن ابی طالب کی شان میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔